قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بھارت کا پول اس وقت کھلا جب آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل شیئر کیا گیا جس میں یہ واضح تھا کہ مودی کی ہندو توا پالیسی ہی بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے زوال کا سبب بنی۔ در حقیقت دوستوں، مودی نے بنگلہ دیش کے ساتھ وہ کیا جو شاید کوئی دشمن بھی نہ کرتا۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام والی کہاوت یہاں مودی اور بھارت پر فٹ بیٹھتی ہے۔ دوستو، واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل میں واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ اب مودی کا پلان بنگلہ دیش مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اب شیخ حسینہ کے جانے کے بعد بنگلہ دیش میں اسلامی تنظیمیں زیادہ متحرک ہو جائیں گی اور یوں بنگلہ دیش پر اسلامی جماعتوں کا راج ہوگا، جو مودی کے ساتھ ساتھ خود امریکہ بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہاں امریکہ کا سیکنڈری کردار ہے۔ مودی چاہتا تھا کہ یہاں اسلامی جماعتوں کو کمزور کر کے ان کا غلبہ کم کیا جائے۔ اس کے لیے مودی نے شیخ حسینہ اور بنگلہ دیش پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ ایک ایک بندہ، چاہے وہ آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس بنگلہ دیش، وہ پولیس چیف ہو یا دیگر اداروں میں بیٹھے اعلیٰ افسران ہی کیوں نہ ہو، بنگلہ دیش میں سب جگہ مودی کے پلانٹڈ بندے موجود تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مودی اب اپنا اثر و رسوخ بنگلہ دیش سے کھو بیٹھا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ مودی کسی صورت بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ بنگال عوام کو ہر طرح سے تنگ کرے گا۔ اگر بنگلہ دیش کی موجودہ قیادت نے بھارت کے ساتھ ایسے ہی سخت رویہ رکھا اور محمد یونس جو موجودہ سیٹ اپ کے سربراہ ہیں وہ پہلے ہی بھارت کے خلاف ہیں۔ محمد یونس بنگلہ دیش کی طرف بھارتی پالیسیوں سے تنگ ہیں۔ محمد یونس نے پہلے دن ہی اپنے خطاب میں مودی کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کو بنگلہ دیش کے انٹرنل ایشوز میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن مودی کہاں باز آنے والا شخص ہے۔ اس نے بھارت کے یوم آزادی والے دن ہی بنگلہ دیش پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کا جس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے، بھارت کو اس پر تشویش ہے۔ لیکن بندہ اس دوغلے بندے سے پوچھے، کیا بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا گیا؟ کیا بھارت میں اقلیتوں سے جینے کا حق نہیں چھینا گیا؟ کیا کشمیر میں سب اچھا ہے؟ کیا بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جا رہا ہے؟ ارے مودی، پہلے تم اپنے گریبان میں جھانکو، پھر کسی دوسرے دیش کی بات کرنا۔ صحیح کیا محمد یونس نے جو آتے ساتھ ہی مودی کی پوچھل پر پیر رکھ دیا۔ اب یہ چیخیں ماریں گے، انہیں بنگلہ دیش کی آزادی پسند نہیں آ رہی۔ اب یہ بنگلہ دیش کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور آہستہ آہستہ بنگلہ دیش کا معاشی بائیکاٹ بھی کریں گے۔ بھارت میں بسنے والے بنگلہ دیشیوں پر بالکل ویسے ہی زمین تنگ کی جائے گی جیسے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں پر کی گئی تھی۔ اس وقت مغربی اور بھارتی میڈیا بنگلہ دیش کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں طلبہ کے زور پر بنائی گئی عبوری حکومت جس کی مدت پر آئین بھی خاموش ہے، کب تک یہ حکومت قائم رہے گی؟ در حقیقت اب یہ تکلیف مودی سرکار کو ہو رہی ہے۔ میری یہ بات یاد رکھیں، مودی سرکار کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی نئی سیاسی جماعت بنگلہ دیش میں کھڑی کرے یا پھر عوامی لیگ کو ہی دوبارہ بنگلہ دیش میں مضبوط کرے، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں رہا۔ مودی سرکار اب بنگلہ دیش میں بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے واضح کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش میں موجود اسلامی تحریکیں مودی سرکار کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی کی نئی چال کیا ہوگی۔ اس وقت امریکہ اور بھارت مل کر یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے اپنی من پسند حکومت کو بنگلہ دیش میں لایا جائے، لیکن میرے خیال میں اس الیکشن میں تو یہ ممکن نہیں۔ اس وقت بنگلہ دیش کی عوام میں غم و غصہ بھرا پڑا ہے، بھارت کے خلاف نفرت پائی جا رہی ہے، مندروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں بسنے والے ہندوؤں کے لیے آزادانہ گھومنا بھی مشکل ہے کیونکہ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، صرف اور صرف شیخ حسینہ اور مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ دوستو، اس وقت بنگلہ دیش میں یہ مطالبہ سر اٹھا رہا ہے کہ قاتل حسینہ کو بھارت واپس کرے۔ مودی نے کیوں اس کو پناہ دے رکھی ہے؟ اور میرے خیال میں یہ مودی سرکار کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر مودی نے شیخ حسینہ کو واپس نہ کیا، یہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے
ملک کے 78ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کے دوران پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی اور اقلیتوں پر مبینہ حملوں پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنی حکومت کی تیسری مدت میں پہلی بار اور مسلسل 11ویں مرتبہ یوم آزادی پر قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے جہاں بیشتر ملکی مسائل پر گفتگو کی، وہیں بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے تحفظ کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ وہاں جلد ہی حالات معمول پر لوٹ آئیں گے۔ مودی کے بقول بھارت کے 140 کروڑ افراد کو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے تحفظ کی فکر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں سمیت تمام اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جانا چاہیے، لیکن شاید مودی یہ بھول رہا ہے کیا اس کے اپنے بھارت میں تمام اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی مودی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں شامل وزیر اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف طلبہ تحریک کی قیادت کرنے والے اسٹوڈنٹس لیڈر ناہید اسلام کہہ چکے ہیں کہ بھارت نے بنگلہ دیش کے عوام کی بجائے شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا تھا، اس لیے اسے اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ بات 100% درست بھی ہے۔ عبوری کابینہ کا حصہ بننے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں ناہید نے کہا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن نئی دہلی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے، بصورت دیگر خطے میں مسائل پیدا ہوں گے۔ دوستو، یہ بھارت کے لیے دو ٹوک پیغام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی سرکار بنگلہ دیش کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کرتا ہے یا نہیں، اور اگر نہ کی تو دونوں ممالک میں تناؤ مزید بڑھ جائے گا، جو میرے خیال میں دونوں ممالک کے لیے ہی ٹھیک نہیں۔ لیکن مودی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو مودی کو ایشین ٹائیگر بننے کا خواب مہنگا پڑ جائے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔